جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 24ویں کتاب پاگل کتے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ ٹھیک 4:30 بجے شام عمران ایریل نائٹ کلب میں داخل ہوا۔ روشی خلاف معمول ڈائننگ ہال میں ملی، جو کافی کے برتن پر جھکی ہوئی شاید اپنا داہنا کان سینک رہی تھی۔ عمران سیدھا اسی کی طرف چلا گیا۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ عمران بیٹھ گیا اور پھر وہ ہولے ہولے کراہتی ہوئی بولی، میرے داہنے کان میں درد ہو رہا ہے۔ بائیں کان سے کوئی بات سن کر داہنے کان سے اڑا دینے کی کوشش کی ہوگی۔ افو، تم نے اس بار بڑا مکھی مار کام میرے سپرد کیا تھا۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ کس وقت یہاں سے نکل کر بھاگوں۔ پھر یہ تو بڑا مشکل کام تھا کہ رات رات بھر جاگتی رہتی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ پچھلی رات کسی وقت یہاں سے چلا گیا اور میں اس کی شکل بھی نہ دیکھ سکی۔ بالکل چلا گیا؟ بالکل، اور اب میں نے اطمینان کا سانس لیا ہے۔ آئندہ ایسے لغو کام میرے سپرد نہ کرنا۔ میں روزانہ 15 میل پیدل چل سکتی ہوں، لیکن کہیں بند ہو کر بیٹھنا میرے بس سے باہر ہے۔ خیر، ختم کرو، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ دلیری کے شراب خانے کی کیا خبر ہے؟ اس کے اوپر والا فلیٹ دن بھر مقفل رہتا ہے اور رات کو آباد ہو جاتا ہے، مگر پچھلی رات وہ مقفل ہی رہا تھا۔ اب اس وقت تم یہ بتائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے کہ وہ کون تھا اور تم کس لیے اس کی نگرانی کرا رہے تھے۔ محض اس لیے کہ تم بعد میں مجھ کو بور کرو، مگر تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کی شکل ہی دیکھتی۔ میں تمہیں اس کا حلیہ بتا سکتی ہوں۔ ایک ویٹر نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بالکل کنگ جارج 5 معلوم ہوتا تھا۔ تب تو تم سے بڑی غلطی ہوئی، ورنہ میں اس وقت تمہیں یور میجسٹی کہہ کر مخاطب کرتا۔ عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا، بتاؤ وہ کون تھا؟ کنگ جارج 5۔ ایک رات میں نے اسے ایک کتے سے گفتگو کرتے دیکھا تھا۔ اچھی بات ہے، تم نہ بتاؤ، میرے پاس ایک بڑی اہم اطلاع ہے اور وہ ہر حالت میں مجھ تک ضرور پہنچے گی، مگر میں تمہیں بتانا ہی چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک لڑکی کا معاملہ ہے اور تم ہی اس سلسلے میں کچھ کر سکو گی۔ جولیانا فٹر واٹر؟ جب اس کی ضرورت محسوس کروں گا وہ بھی کسی نہ کسی کام پر معمور کر دی جائے گی۔ خیر، تم اصل موضوع کی طرف آؤ۔ ہاں، تقریباً 10-12 دن پہلے کی بات ہے۔ میں ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں ایک چینی لڑکی کے ساتھ پنگ پونگ کھیل رہا تھا۔ اچانک ایک سیاہ رنگ کا کتا وہاں گھس آیا۔ یہ واقعہ غیر معمولی تھا کیونکہ وہاں کتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ بعض لوگ کلب کے ملازمین پر بگڑنے لگے۔ کتا وہاں سے بھگایا گیا اور شاید ڈائننگ ہال سے بھی اسے اسی طرح بھگایا گیا تھا۔ گو واقعہ غیر معمولی ضرور تھا لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کتا اسی میز پر نظر آیا جس پر ہم پنگ پونگ کھیل رہے تھے۔ وہ روشن دان سے اس پر کودا تھا۔ اوہ، یعنی چھت پر سے؟ ہاں،
اور اب ہم لوگوں نے سوچا ممکن ہے اس کتے کا مالک اس کمرے میں موجود ہو۔ اکثر لوگ اپنے کتے بھی وہاں لاتے ہیں، لیکن وہ عموماً باہر ہی روک لیے جاتے ہیں اور ان کی نگرانی کے لیے وہاں الگ سٹاف ہے۔ ہاں، اس وقت کمرے میں تقریباً 10 یا 12 آدمی رہے ہوں گے جو مختلف میزوں پر کھیل رہے تھے، لیکن ان سے کوئی بھی کتے کا مالک نہ ثابت ہو سکا۔ پھر دفتن کمرے میں بگدڑ مچ گئی، کیونکہ اس وقت تک شہر کے 3 سیاسی لیڈروں کو پاگل کتے کاٹ چکے تھے۔ اوہ، روشی بول پڑی۔ میرا خیال ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک کا اور اضافہ ہوا ہے۔ ہاں، اب 4 ہو گئے ہیں اور چاروں ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ خیر، تو ایک بار پھر وہ کتا وہاں سے بھگایا گیا اور اس بار میں اس کے پیچھے تھا۔ کتا باہر لان پر نکل آیا تھا، اس کا رخ پھاٹک کی طرف ہو گیا، لیکن اچانک میں نے اس کی چیخ سنی اور وہ اچھل کر دور جا پڑا۔ میں تیزی سے اس کی طرف جھپٹا۔ اس کی پسلیوں میں ایک بڑے سے چاقو کا دستہ نظر آیا جس کا پھل جسم میں پیوست ہو گیا۔ پھر مجھے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک پرچھائی سی نظر آئی جو کراٹا کی باڑ سے نکل کر پھاٹک کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں بھی کتے کو وہیں چھوڑ کر پھاٹک کی طرف لپکا۔ پرچھائی اب سڑک پر روشنی میں تھی اور میں اسے بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ایک طویل قامت آدمی تھا جو اوور کوٹ اور فلٹ ہیٹ میں تھا، لیکن اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا کیونکہ اس نے کوٹ کے کالر اٹھا رکھے تھے اور فلٹ ہیٹ چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ پھر میں اس آدمی کا تعاقب کرتا ہوا اس نائٹ کلب تک آیا تھا۔ اس کے دوسرے ہی دن سے تم اب تک یہاں مقیم ہو، لیکن تم بھی اس کی شکل نہ دیکھ سکی۔ پھر اسی جگہ سے عمران نے تہمینہ کا تذکرہ چھیڑ دیا، اور جب نواب مشکور تک پہنچا تو روشی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ درمیان میں اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح وہ شراب خانے کے اوپر والے فلیٹ میں اس پرسرار آدمی کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کہیں تمہیں دھوکہ نہ ہوا ہو اور پال؟ روشی نے کہا، نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ نواب مشکور ہی تھا جسے میں نے اس فلیٹ میں دیکھا۔ اوہ، اور وہ کتے بھی پالتا ہے؟ ہاں، نہ صرف پالتا ہے بلکہ ان پر مختلف قسم کے تجربات بھی کرتا رہتا ہے۔ تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ نواب مشکور کے خلاف کافی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ وہ آسانی سے ہاتھ آنے والا آدمی نہیں معلوم ہوتا، بہت ذہین ہے، اور جب تک میں اس کے خلاف کافی ثبوت مہیا نہ کر لوں اس کی طرف انگلی بھی نہ اٹھا سکوں گا۔ تم جانتی ہی ہو کہ وہ کس پوزیشن کا آدمی ہے۔ کیا میں اس سے ملوں؟ مشکل ہے، وہ شاید ہی تم سے ملے، اور تم اسے مجھ پر چھوڑ دو۔ اس کی بجائے تم تہمینہ کی فکر کرو۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس سے زیادہ جانتی ہے جتنا مجھے بتا چکی ہے۔ روشی کچھ کہتے کہتے رک گئی اور آہستہ سے بولی، کیپٹن فیاض، وہ اسی طرف آ رہا ہے۔ عمران نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے میں فیاض کرسی کھسکا کر اسی میز پر بیٹھ رہا تھا۔ ہم دونوں کافی بے تکلف ہیں، فیاض نے عمران کی طرف دیکھ کر روشی سے کہا۔ فلیٹ کل تک خالی ہو جائے گا۔ عمران اس کی طرف دیکھے بغیر بڑبڑایا۔ آواز دردناک تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ فلیٹ نہیں کسی محبوبہ سے دستبردار ہو جانے کا معاملہ رہا ہو۔ ختم کرو، فیاض مسکرایا۔ فی الحال میں نے اپنے عزیز کے لیے دوسرا انتظام کر دیا ہے۔ خدا کرے تمہارا بھی کہیں دوسرا انتظام ہو جائے۔ میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، فیاض نے کہا۔ کرو، عمران بے بسی سے بولا۔ مگر اس کی پرواہ نہ کرو کہ روشی بھی یہاں موجود ہے،
ظاہر ہے کہ تم جو کچھ بھی مجھ سے کہو گے اس کا علم روشی کو ضرور ہو جائے گا، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ تمہاری ضروری باتیں روشی کی عدم موجودگی میں ہوں۔ میں جانتا ہوں، فیاض معنی خیز انداز میں ہنسا اور روشی برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ ویسے وہ اس وقت ایک ویٹر کو اشارے سے بلا کر کافی کی دوسری ٹرے کے لیے کہہ رہی تھی۔ عمران فیاض کو گھورتا رہا۔ فیاض پھر بولا، کیا تم نواب مشکور کو جانتے ہو؟ عمران ایک طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ بولو۔ ہاں، میں نواب مشکور کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ بچپن میں ہم دونوں عموماً ایک ہی لنگوٹی میں رہا کرتے تھے، یعنی کلوٹیا یار، کیا کہتے ہیں اسے، غالباً لنگوٹیا یار۔ وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ کنگ جارج ففتھ قسم کا۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کنگ جارج ففتھ سے بہت مشابہ ہے۔ میں اس کے عادات و خصائل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ویسے اگر تم اس سے ملنے کی کوئی صورت نکال سکو تو بہتر ہے۔ آخر کیوں؟ تم مجھ سے اڑنے کی کوشش نہ کرو۔ کیا تہمینہ تم سے نہیں ملی؟ میرا خیال ہے کہ وہ بھی پاگل ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ تم بتاؤ کہ اس نے تم سے کیا کہا ہے؟ مجھ سے اس نے جو کچھ بھی کہا ہے تمہیں اس سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ تم اپنی بات کرو۔ آخر کیا کہا تھا؟ اگر تم اپنی ہی ذات تک محدود رکھنے کا وعدہ کرو تو بتا دوں۔ اس کی طرف سے مطمئن رہو۔ عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آہستہ سے بولا، اس کا ایک چچا چی ہوا میں رہتا ہے۔ وہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ اس کی شادی کہاں ہوئی تھی۔ تمہاری ایسی کی تیسی۔ فیاض جلا گیا اور روشی ہنس پڑی۔ اس پر فیاض کو اور زیادہ تاؤ آیا، اتنا زیادہ کہ پھر وہ اس میز سے اٹھ ہی گیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ روشی نے عمران سے کہا، میں یہی چاہتا تھا۔ آج کل میرا موڈ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی عقل مند آدمی سے دیر تک گفتگو کروں۔ فیاض دوسری میز پر جا بیٹھا تھا، لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ تہمینہ کیا سچ مچ پاگل ہو گئی ہے؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بڑبڑایا۔ پہلے اس نے فیاض سے نواب مشکور کا تذکرہ نہیں کیا تھا، اور شاید پہلی ہی بار وہ نواب مشکور سے بھی الجھی تھی۔ پہلی بار کیوں؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ دونوں میں پہلی ہی بار اس مسئلے پر کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ ہاں، گفتگو کا انداز یہی کہہ رہا تھا۔ نواب مشکور نے فون پر اسی لہجے میں گفتگو کی تھی جیسے وہ بات پہلی بار اس کے سامنے آئی ہو۔ یہ لڑکی کیا چاہتی ہے؟ یہی تمہیں دیکھنا ہے۔ وہ سلطان محل میں رہتی ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی۔ مطلب یہ کہ تنہا ہونے کے ساتھ ہی ساتھ وہ کافی مالدار بھی ہے۔ میں دیکھوں گی۔ عمران تقریباً 9 بجے رات کو اپنے فلیٹ میں واپس آیا۔ سلیمان نے بتایا کہ کئی بار کوئی صاحب اس کے لیے کال کر چکے ہیں، اور آخری بار میں انہوں نے اپنے نمبر نوٹ کراتے ہوئے کہا تھا کہ عمران جس وقت بھی آئے ان نمبروں پر رنگ کر لے۔ سلیمان اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتا سکا تھا۔ عمران نے نمبر دیکھے، وہ اس کے کسی شناسہ کے نہیں تھے۔ اس نے اپنی یادداشت کی کاپی نکالی، اس میں بھی وہ نمبر نہیں ملے۔ وہ دراصل پہلے ہی سے معلوم کیے بغیر ان نمبروں پر رنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔
تھک ہار کر آخر اس نے انکوائری کے نمبر ڈائل کیے اور تقریباً 15 منٹ بعد اسے معلوم ہو سکا کہ وہ کس کے نمبر تھے۔ پھر اس نے 2 منٹ متحیر رہ جانے میں گزار دیے کیونکہ وہ نمبر نواب مشکور کے تھے۔ وہ تھوڑی دیر بعد بڑبڑایا، تو نواب مشکور مجھ سے واقف ہے۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا۔ شاید نواب مشکور اس کا منتظر ہی تھا۔ عمران نے اس کی آواز پہچان لی۔ آپ نے مجھے رنگ کیا تھا؟ عمران نے آواز بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں ہوں علی عمران، MSc PhD آکسفورڈ۔ ہاں میں نے تمہیں رنگ کیا تھا۔ میرے لائق کوئی خدمت؟ تم چڑیا چڑے کی کہانی لے کر کیوں آئے تھے؟ تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا اور مجھے اس کا بھی علم تھا کہ کس قسم کے لوگ آپ سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ عمران سچ بولنے پر آمادہ نظر آنے لگا۔ کیوں ملنا چاہتے تھے؟ بس یوں ہی چھیڑ چھاڑ کر ملنا میری ہابی ہے۔ کیا تمہیں تہمینہ نے نہیں بھیجا تھا؟ میں کسی تہمینہ کو نہیں جانتا۔ مجھے علم ہے کہ تمہیں تہمینہ نے بھیجا تھا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ سیاسی لیڈروں کو جو پاگل کتے کاٹ رہے ہیں مجھ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھہریے نواب صاحب، عمران نے گلا صاف کر کے کہا۔ آپ محترمہ کشور سلطان کا تذکرہ تو نہیں کر رہے؟ ہاں کشور سلطان، نواب مشکور غرایا۔ میں نہیں جانتا کہ ان کا نام تہمینہ بھی ہے۔ اس نے تمہیں بھیجا تھا؟ جی ہاں، محترمہ کشور سلطان کا خیال ہے کہ آپ ایسے کتے پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو صرف سیاسی لیڈروں کو کاٹتے پھرے۔ مگر کیا محترمہ کشور سلطان ہی سے آپ کو اس کی اطلاع ملی ہے؟ نہیں، میرا گیم کیپر تمہیں پہچانتا ہے اور تمہارے پیشے سے بھی واقف ہے۔ اوہ، میں سمجھا، شاید محترمہ کشور سلطان نے آپ کو بتایا ہے۔ تم نے اسے مشورہ کیوں نہیں دیا کہ وہ براہ راست پولیس سے مدد طلب کرے؟ میں یہ کیسے مشورہ دے سکتا ہوں نواب مشکور، جبکہ میرا ذریعہ معاش یہی ہے؟ لیکن تمہارا یہ ذریعہ معاش قطعی طور پر غیر قانونی ہے۔ ہمارے یہاں پرائیویٹ سوگر خانوں کی گنجائش نہیں ہے۔ جی ہاں، میرا یہ پیشہ قطعی طور پر غیر قانونی ہے، لہٰذا میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ پولیس کو اس کی اطلاع دے دیجئے۔ مجھے اس کا بھی علم ہے کہ تم قانون کی زد پر مشکل ہی سے آتے ہو، ہے نا؟ عمران خوش ہو کر بولا۔ اب آپ فرمائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے پیشے سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ میری خدمت؟ عمران نے ایک زہریلی سی ہنسی سنی۔ میری خدمت یہ ہے مسٹر عمران کہ تم میرے خلاف ثبوت بہم پہنچانے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دو۔ اگر تم اسے ثابت کر سکے تو میں تمہیں 10,000 روپے انعام دوں گا۔ گڈ! عمران چہک کر بولا۔ کام تو ایک ہی ہے، لیکن اسی کے محترمہ کشور سلطان سے بھی مبلغ 5,000 ملیں گے اور آپ 10,000 فرما رہے ہیں۔ 15,000! عمران کچھ اور بکتا مگر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد۔
نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔